میں نے کہا بتا، ایک سوال ہے، ایک عام بندے کی بات ہے، ایک بندہ کسی سے دشمنی رکھتا ہو یا اس کی عزت اور ناموس کے خلاف بات کرتا ہو یا اس کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو یا اس کے دشمنوں کا حامی ہو، اس کو ایک بندہ السلام علیکم جا کر کہے گا تو وہ بندہ آگے سے کیا کہے گا؟ ظاہر اس کے سلام کا جواب نہیں دے گا۔ تو میں نے کہا بتا، تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، جب تو نماز میں السلام علیکم ایھا النبی کہتا ہے اور دل تیرے غیروں کے ساتھ کھٹکتے ہیں اور دل تیرے گستاخوں کے ساتھ کھٹکتے ہیں اور تم عاشقان مصطفیٰ کو تو جو ہے وہ انتہا پسند کہتا ہے، دہشت گرد کہتا ہے، اور جو رسول اللہ کی عزت پر بات کرتے ہیں ان کے خلاف تو باتیں کرتا ہے، جب تو خود اپنی ایمان سے بتا، جب تو نماز میں کہتا ہوگا السلام علیکم ایھا النبی، تو پھر حضور تجھے کیا جواب دیتے ہوں گے؟ اس وقت تو خود سوچ، کبھی تیری توجہ ہی نہیں گئی اس طرف کہ تو نماز میں کیا باتیں کرتا ہے، اور حضور کو جب تو سلام پیش کرتا ہے تو میرے آقا تجھے آگے سے کیا فرماتے ہوں گے کہ دل تو کسی اور کو دے چکا، ہاں باتیں کسی اور کے حق میں کرتا ہے اور سلام مجھے دیتا ہے۔ اس واسطے مسلمان کو کبھی بھی اپنی ایمان کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، مسلمان کو دیکھ کر تو غیر بھی کانپتے ہیں، غیر کانپتے ہیں مسلمانوں کو دیکھ کر کہ اتنا او ہو یہ تو پاگل ہے۔ جب حضرت سعد نے دریائے دجلہ میں گھوڑے ڈالے سلمان فارسی کے ساتھ تو انہوں نے سامنے کھڑے ہو کر 3 باتیں کی رومیوں نے۔ حضرت سعد نے کہا کہ بھائی گھوڑے ڈالیں، اتنی دیر پل بنایا تو وہ تو آگے نہیں گزرنے دیں گے، انہیں گھوڑے سٹ دو۔ تو پانی نطق آبو نطق خاکو نطق گل از حواس محسوس اہل دل ہوئے حضور دا غلام تے پھر پانی بھی گلا سندا، پھر دریا بھی باتیں سنتے ہیں۔ حضرت صاحب کیا اسی پار جانا ہے، دریا نے کیا اسی پار جانا ہے، کیوں جانا ہے؟ انہوں نے کہا حضور تے غلام ہے اس واسطے جانا ہے، اور کیوں جانا ہے؟ دریا میں گھوڑے سٹ دیتے۔ اگو پھر آواز انہوں نے 6 لفظ انہوں نے بولے، اگو وہ جڑے کھڑے سن بڑیاں بڑیاں فوجاں لے کے، انہوں نے کہا دیوانن 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 مجانین مجانین مجانین، انہوں نے کہا تے پاگل نہیں تے جلے نہیں تے دیوانے آ گئے، نسو یہ تے جلے آ گئے، انہوں نے کہا تے جلے آ گئے۔ تو جب حضور کی محبت ہو تو پھر اس وقت وضاحت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ سامنے والا دیکھ کر کہتا ہے تے جلے آ گئے، ہاں یہ تے پاگل آ گئے، وہ بچوں انہوں کو تے جلے آ گئے۔ الحمدللہ وہاں کہنے سے کہ الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں ایسی باتیں نہیں ہیں۔ دوسری بات، عبداللہ ابن ابی منافق، یہ پکا منافق تھا، اس کے بیٹے حضرت عبداللہ مخلص مسلمان تھے، اور نبی علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے عبداللہ ابن ابی کے جنازے پر بھی حضور تشریف لے گئے۔ انہوں نے عرض کی حضور میرا ابا کہتا تھا کہ آپ جنازہ پڑھائیں، حضور نے فرمایا میں آ رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور میرے ابا جی کہتے تھے کہ آپ کا کرتا بھی ہمیں چاہیے کفن کے لیے، حضور نے فرمایا یہ بھی لے لو۔ تو حضرت عمر اپنے آپ سے باہر ہو گئے، عرض کی حضور آپ کس کا جنازہ پڑھانے لگے؟ ظاہر ہے فاروق ذل جاہو جلال محمد، یہ حضرت عمر دا اپنا جلال نہیں سی، حضور دا ہی جلال سی۔ حضرت عمر اپنے آپ کو باہر، حضور آپ کس کا جنازہ پڑھانے لگے؟ حضور نے فرمایا عمر پیچھے ہٹو، مجھے پتا ہے میں کس کا جنازہ پڑھانے لگا۔ پھر حضور جدوں جنت البقیع میں حضور پہنچے تو پھر حضور نے دوسری قمیض بھی لا دیتی، یعنی حضور نے دوسرا کرتا بھی عطا فرما دیتا، فرمایا تاکہ قیامت تک کوئی ایک گل نہ کرے کہ تمہارے نبی کو جو منگیا وہی دیا۔ فرمایا نہیں نہیں، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ تو امام الانبیاء علیہ تحیت و ثناء، یہ عبداللہ ابن ابی جو تھا نا، اس کو جو بات میں کرنے لگا ہوں، اس کو حضرت عبداللہ جو بیٹے تھے نا، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، انہاں ایک دن حضور کو پانی دم کروایا اور عرض کی تھی حضور نے منافقت نہیں جاندی میرے پیو دی، تسی پانی دم کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے پانی دم کر کے دے دیا۔ جب حضرت عبداللہ لے کر اپنے باپ منافق کے پاس گئے نا تو کہا کہ یہ پانی پی لو۔ اس نے کہا کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا دم کرا کے۔ تو منافق ایسے ہوتے ہیں، اس نے آگے سے جو بکواس کیا، اس نے کہا اس سے تو بہتر تھا تو مجھے اپنی ماں کا پیشاب پلا دیتا۔
تو منافق ہوتے ہیں ایسے، سمجھے. اور باقی جو صحابہ ہوتے ہیں وہ حضور کا پیشاب پی کر بھی، یہ تو حضور کے دم کی اور پانی پینے کے لیے منافقت اس کو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منافق وہ ہوتا ہے جس نے نماز ضرور پڑھنی ہوتی ہے، اگرچہ اسے اپنی مسجد ہی بنانی پڑے، نماز کو وہ نہیں چھوڑتا، پکی بات ہے. جب بات آئے کہ چلو حضور کی بارگاہ میں چلیے، کہتے ہوتے نہیں جانا.